نہیں تھا علیزہ کو ماں کی آغوش کے بعد کوئی دوسری آغوش نہ ملی۔ سسک سسک کر زندگی گزار رہی تھی۔ یاسر کے گھر آ کر اس کو سکون ملا، مگر وہ زبیر سے ابھی تک خوف زدہ تھی کہ اس کی 3 بیٹیاں ان کے پاس تھیں اور وہ برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ کئی بار اس نے بچیوں کو اٹھا لے جانے کی دھمکیاں دی، مگر قدرت نے اس خوف کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے یوں نابود کیا کہ زبیر کے ایک جرائم پیش گروہ سے مراسم ہو گئے اور وہ اس گینگ میں ملوث ڈکیتی میں مارا گیا۔ تاہم کچھ عرصہ تک یہ الزام بھی یاسر اور علیزہ کے سر رہا کہ انہوں نے اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے اسے قتل کرایا ہے۔ علیزہ سے شادی کے بعد یاسر کے گھر والوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، خرچہ وغیرہ دینا بند کر دیا اور بھائیوں نے اس کو کاروبار اور دکان سے نکال دیا کیونکہ وہ اس کی شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے کرانا چاہتے تھے۔ عائشہ اس کے بچپن کی منگیتر تھی اور ماں کی بھتیجی تھی۔ اس صدمے سے ماں فوت ہوگی تو ہر ایک نے کہا علیزہ بڑی منحوس ہے، اس کی وجہ سے ماں فوت ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ حالات کے دوراہے پر کھڑی تھی، فریاد کرتی تو کسی سے ماں بے بسی کی تصویر تھی۔ باپ کو شوگر نکل گئی، بہن بھائی اس کے دکھ بانٹنے کے قابل نہ تھے، اس جہاں میں اس کا کوئی نہ تھا سوائے امی جان اور علی بھائی کے، جن کو وہ نخوت بھرے دنوں میں ٹھکرا چکی تھی۔ تبھی میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ اس مغرور لڑکی سے اب کبھی نہ ملوں گی۔ علیزہ نے اپنے لفظ ہی لیے اور اپنا ہر معاملہ خدا پر چھوڑ دیا، مگر شاید کچھ لوگ بری قسمت لے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ رفتہ رفتہ حالات خراب ہونے لگے۔ یاسر کا سب سرمایہ بھائیوں کے قبضے میں تھا، وہ کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتا تھا اور بھائیوں کی یہی شرط تھی کہ اس کو طلاق دو تو پھر روپیہ دیں گے۔ بس پھر ہونا یہی